ساگ سردی کی سوغات۔ ساگ اور سردی کا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے۔ سردی کے شروع میں ہی ساگ آ جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ منہ ہرے ہو جاتے ہیں، لیکن ساگ ختم نہیں ہوتا۔ اور شہر میں رہتے ہوئے اچھا ساگ کھانا بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا جب یہی ساگ کبھی میری ساس اور کبھی میری امی بنا کے بھیجا کرتی تھی، اور میں ان کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے فریزر میں سٹور کر لیتی تھی، اور جب دل کرتا تھا نکال کے کھا لیتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ پہلے میری ساس انتقال کر گئی اور ان کی پہلی برسی کے کچھ دنوں بعد میری امی انتقال کر گئی۔ بیٹیوں کا احساس تو ساری مائیں کرتی ہیں، لیکن میری ساس اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، سرسوں کا ساگ، چاول کا آٹا، مکئی کا آٹا، گڑ، شکر، پتہ نہیں کیا کیا وہ مجھے بھیجتی تھی۔ اللہ پاک کی رضا ہے نا، آگے پیچھے دونوں ہی چلی گئیں، اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ابھی میں جو اتنے اہتمام سے ساگ کھانے لگی ہوں، وہ میرے ایک کلیگ کی بیوی نے بڑے پیار سے میرے لیے بنا کے بھیجا ہے، جس کے لیے میں ان کی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ہم جو انسان ہیں نا، بڑی ناشکری مخلوق ہیں۔ جو ہمارے قریبی رشتے ہوتے ہیں، جب وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ جب چلے جاتے ہیں نا، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ہمارے لیے ضروری تھے، اور ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں کتنی برکت تھی۔ میری امی ہر دوسرے دن فون کر کے کہتی تھی کہ اتنے دن ہو گئے تم نے کال نہیں کی، اور میں کہتی تھی امی روز ہی تو آپ سے بات ہوتی ہے۔ آنٹی فون کر کے کہتی تھی کہ 2 دن دفتر سے چھٹی لے لو اور کچھ دن میرے پاس آ کے رہ جاؤ، اور میں کہتی تھی ابھی کچھ دن پہلے تو رہ کے گئی ہوں۔ فون تو اب بھی بڑے آتے ہیں، لیکن